بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا ہے کہ اگر جائزہ لیا جائے تو پوری کائنات قربانی کے تصور کے ساتھ بنی ہے، سیکریفائس کرتی ہے اور جذبہ ایثار سے لبریز ہے۔ پوری کائنات کا یہی نظام ہے، یہی مزاج ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو زمین جو ہے جس کے اندر پیڑ لگائے جاتے ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں، کھیتی کی جاتی ہے، زمین اپنے یہاں سے منرلز، پانی، تمام چیزیں اس پیڑ یا درخت کو دیتی ہے، جس سے وہ پیڑ بلند ہوتا ہے، اوپر آتا ہے۔ پیڑ کے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا اگر جانور کھا لیتا ہے یا آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور آدمی اس میں سے لیتا ہے، یعنی پیڑ جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کرتا ہے کہ زمین کتنے پیڑ کے لیے پیش کی تھی، درختوں نے یا فصل نے آدمیوں کے لیے پیش کی، جانوروں کے لیے پیش کی۔ یہی جانور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے، سوال یہ ہے کہ آج تک مطلب یہ نہیں ہوا کہ گھوڑوں کا کوئی احتجاج ہوا ہو۔ جس زمانے میں لوگ گھوڑ سواری کرتے تھے اور گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اسے استعمال کرتے تھے، تو یہ سب اگر کائنات کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی فارم میں ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرتا رہتا ہے۔ ویسے ہی انسانی سماج میں بھی، انسانوں کے درمیان بھی یہ ایک اصول ہے کہ اگر غور کریں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اصول یہ نظر آتا ہے کہ انسان بھی اسی کا پارٹ ہے، تو اس کی قربانی کیا ہے، وہ کس کے لیے سیکریفائس کرے۔ اگر وہ مثال کے طور پر مال کے لیے سیکریفائس کرتا ہے، جان دے دیتا ہے، تو پھر یہ کوئی بہت اچھا جذبہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ مان لیجئے کہ کھیتی باڑی کے لیے لڑائی لڑے ہو، فوجداری کر لے ہو، مر جائے، تو یہ اس کی کوئی فضیلت یا سپیریورٹی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہی انسان اپنے سے بلند چیزوں کے لیے، یعنی اپنے رب، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے جان دے دے، قربانی پیش کر دے، تو یہ اس کی سیکریفائس کہلائے گی۔ تو اس لیے یہ سیکریفائس کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور ساری دنیا میں کہ اگر باطل، اسطے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کو جان دینے میں بھی کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ غور کرے کہ وہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری کیا ذمہ داری ہے، اور میں کیسے، کیونکہ میں نے آپ سے جو بات اب تک گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات کا پارٹ ہیں، کائنات ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، اور چونکہ رب کی کائنات ہے اس لیے ہماری جو محبت اللہ سے ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو جب ہمیں ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے تو سب چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے ہمیں نمائندہ یا ریپرزنٹیٹیو بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اور انسان کوشش بھی کرتا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں آج بھی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اگر شیروں کی نسل ختم ہو رہی تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو۔ اگر کسی خاص قسم کے ہرن مر رہے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ وائلڈ لائف فنش نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی درخت ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے تو اسے بچایا جائے۔ تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ یہ خالی وہی نہیں، یہ انسانی جذبہ ہے کہ اس کو ہم لوگ حفاظت کریں اس کی، اور اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کی بات ہے کہ ایک یہ جو عام طور پر جس جگہ پر ہم لوگ بات کو ختم کریں گے کہ اسلام ٹالرنس کا دین ہے، اور انسانی سوسائٹی کو چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کو ٹالریٹ کریں، زبردستی کسی پر نہ کی جائے۔ نہ یہ زبردستی ہونی چاہیے کہ توحید کو مان لو، اللہ کو ایک مانو، اور اللہ کو مانو کہ وہ نرنکار ہے، اس پر بھی آپ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، کسی آدمی پر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں مورتی پوجا کرو، نہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ یہ آئیڈیالوجی کو زبردستی کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا ہے، یہ اسلام نے ایک ایسا اصول دیا ہے، اور جو اسلام کے صحیح ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور ریئل ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ آئیڈیالوجی کے لیے لڑائی لڑی ہو کہ جب یہ والی آئیڈیالوجی نہیں مانو گے تو مار ڈالیں گے۔ اپنی آئیڈیالوجی کی حفاظت کے لیے تو جنگ کی ہے، جیسے کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر وہ یہ یزید کا یہ مطالبہ نہ ہوتا کہ ہم کو تم اللہ کے رسول کا ریپرزنٹیٹیو مانو، ہمیں خلیفہ مانو، ہماری بیعت کرو، ہماری غلط بات کو بھی کہو کہ یہ صحیح ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو امام حسین کبھی جنگ نہ کرتے۔ یہ ہم اس دلیل پر کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین نے کیوں لڑائی نہیں لڑی، پانچویں امام محمد باقر نے نہیں لڑی، امام جعفر صادق نے جنگ نہیں کی، جبکہ دوسرے لوگ حکومت کر رہے تھے، چاہے وہ بنی امیہ کے بادشاہ رہے ہوں،
امیاد ڈائنسٹی ہو، چاہے عباسید بنی عباس والے بادشاہ ہوں، مگر کبھی اماموں نے کسی بادشاہ کے خلاف اس طرح کا کوئی ریولٹ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ تم ہماری بیعت کرو، یعنی ہماری اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرو۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام لڑائی کو یا کانفلکٹ کو یا جنگ کو اس بنیاد پر لاتا ہے کہ یا تو کوئی آدمی اپنی آئیڈیالوجی کو زبردستی لانا چاہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفنس جو ہوتا ہے یہ آئیڈیالوجی کے لیے ہوتا ہے، تمہارے لکم دینکم ولی دین، تمہارا جو دین ہے تمہارے لیے، میرا میرے لیے ہے، تو اگر تم درمیان میں نہ ہو تو ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں اور جو کوئی اگر لڑ رہا ہو، زمین کے لیے لڑ رہا ہو، کھیت کے لیے لڑ رہا ہو، یا ملک پر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہا ہو، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو ہماری پاس جو ہماری آئیڈیالوجی ہے ہم اسی کے حساب سے دیکھیں گے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، وہ آج کل کی تو ایک خاص اصطلاح ہے ٹیکنیکلی کہ یہ جہادی مسلمان ہے۔ یہ ایسا تو جہادی تو کوئی لفظ بھی نہیں ہے، مجاہد تو ہو بھی سکتا ہے، یہ جہادی کیا ہے؟ جس چیز کو وہ جہاد کہہ رہا ہے وہ جہاد نہیں ہے۔ ایک بات آخر میں آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد کہتے ہیں جو انتہائی کوشش ہو، یعنی ایکسٹریم اٹیمپٹ یا کوشش کے نام کو جہاد کرتے ہیں کسی لائن میں بھی۔ جو آدمی مثال کے طور پر اس وقت کووڈ کی دوا ڈھونڈ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، رات دن لگا ہوا ہے، بس خالی کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے، تھوڑی دیر لیٹ لیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کووڈ کی دوا تلاش کر رہا ہے اس لیے کہ انسانوں کو اس سے نجات مل سکے۔ اسلام کے حساب سے یہ جہاد کر رہا ہے، یہ انتہائی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بیماری کو، کینسر کی دوا ڈھونڈ رہا ہے تو یہ جہاد کر رہا ہے۔ اگر علم میں اضافہ کرنے کی لڑ رہا ہے، اگر ایک بڑا اسپتال بنانا چاہتا ہے تاکہ اس علاقے میں لوگوں کو، ایک طریقے سے آپ کو ذہن میں ہوگا، ایک میں بہت اس سے متاثر ہوں، مانجھی، ہمارے ایک عام آدمی جس کی بیوی مر گئی تھی صرف اس لیے کہ راستہ اتنا لمبا تھا وہ اسپتال نہیں لے جا سکا، اس نے اکیلے پوری کئی میل لمبی پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنا دی تاکہ لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ یہ جہاد ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے لوگوں کو پڑھا دینا، لکھا دینا، یہ دھندے کے لیے نہیں کہ میں کیوں اسپتال میں اس لیے نہیں بنا رہا ہوں، آج کل جیسے اسپتال بنتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ کاروبار ہیں، بلکہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کتنی جگہوں پر تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خاص دوا کوئی آدمی ڈھونڈ لے تو قتل کر دو اس کو، کیونکہ جو ان کا تو سارا دھندا اور کاروبار چوپٹ ہو جائے گا جو اس لائن میں ہے۔ تو اب اگر ایسے آدمی کو بچانے کے لیے جو کوئی خاص دوا بنا رہا ہے اور سب کی ریلیف کے لیے ہے، تو پھر پولیو ڈراپس جیسے اس نے بنائی تھی، پولیو سے کتنے لوگوں کو اس نے نجات دے دی، اور یہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ اس نے اس کے پیسے نہیں لیے، عام کر دی تھی وہ دوا، جس سے آج ورنہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ 1/5 اور 1/6 آدمی ہمارے پاس ایسے ہی ہوتے جو پولیو زدہ ہوتے۔ تو یہ اس کا پولیو کی دوا ڈھونڈنا، کینسر کی دوا ڈھونڈنا، یہ اس کا جہاد ہے۔ اب اگر اس کو حفاظت کی ضرورت ہو کہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہوں، ہم طاقت سے بھی ان کا مقابلہ کریں کہ ہم اسے قتل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ جہاد ہوگا، یہ انتہائی کوشش کا نام ہوگا۔ تو اگر میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ 2 لفظ عربی زبان میں آئیں۔ ایک لفظ ہے قتال، قتل کرنا، قتل ہونا، یہ لفظ ہے، اور ایک لفظ ہے جہاد۔ جہاد ایک بڑا لفظ ہے، یعنی یہ جہاد شبد جو ہے اس کے اندر جو اس کو ہم ہندی میں کہیں تو وسترت ہے، وائڈ ہے، اور قتال اس کا ایک طریقہ ہے، کائنڈ ہے کہ اگر جہاد میں ضرورت پڑ جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، وہ کسی لڑائی سے واپس آئے تھے، کسی ڈیفینسو لڑائی سے لوٹے تھے، دفاعی جنگ تھی جس سے واپس آئے تھے، اور یہ میں آپ اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ آپ رسول اللہ کی سیرت میں دیکھیں، بدر کی لڑائی جو ہوئی ہے وہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینے سے 75 کلومیٹر باہر دور ہے، اور مکے سے 225 کلومیٹر ہے۔ آپ یہ بتائیے جو 225 کلومیٹر سے آیا ہے وہ ایگریسر ہے، یا جو 75 میل اپنے گھر سے نکلا ہے وہ ایگریسر ہے؟ وہ 225 میل آئے تھے، یہ 75 میل نکلے تھے۔
تو احد کی لڑائی تو بالکل مدینے کے باہر ہے، یعنی ایسا ڈسٹینس ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں 20 منٹ میں کار سے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر سینٹر پوائنٹ سے بھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہوئی ہے وہیں پر احزاب جو ہے، خندق مدینے کے گرد خندق کھودی گئی تھی، دشمن اسی لیے کہ وہ نہ آئے تو لڑائی نہ ہو۔ رسول اللہ کی کسی لڑائی میں بھی، جمل میں جو کیپٹل ہے کوفہ، اس پر حملہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کے آپ جتنی لڑائیاں دیکھیں گے، کوئی بھی لڑائی اسلام کی افینسو نہیں ہے، ڈیفینسو ہے، یا پھر کسی پرنسپل کو یا انسانی اصول کو بچانے کے لیے لڑی گئی، جیسے کربلا آپ کے نگاہ کے سامنے ہے۔ تو قتال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسانیت کے لیے جو ضرورت ہے، جو انسانیت کی راہ میں جو رکاوٹ آ رہی ہو، اگر اس میں لڑنا بھی پڑ جائے اور تلوار بھی اٹھانی پڑ جائے یا آرمڈ کانفلکٹ بھی کرنی پڑ جائے، تو انسان اس کو برداشت کرے، اب بزدلوں کی طرف بھاگے نہیں۔ جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرنسپل کو کربلا کے میدان میں روز عاشور دیا ہے، جب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایک بات نہیں سنیں گے، آپ بیعت کر لیجئے، یعنی یزید کی اتھارٹی کو مان لیجئے، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دغابازی، جو زمانے کے عیوب ہوں گے وہ سبھی اس کے اندر موجود ہوں گے، کہ ہاں جس کو ہم یہاں سے بتا بھی نہیں سکتے، اور ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب مل جائے گا۔ تو ایک ایسا آدمی اس کی اتھارٹی کو، ایک پائس آدمی، ایک جو لیڈر بھی ہو، ایک پائس آدمی اسے قبول کر لے۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دیکھو نہ میں تمہاری سامنے سے، نہ میں اپنا ہاتھ بزدلوں کی طرح سے، کاورڈز کی طرح سے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اور نہ پھر میں بھاگوں گا تمہارے سامنے سے غلاموں کی طرح سے، کہ جیسے غلام بھاگتے ہیں، نہیں، میں پھر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یہ اصل میں جہاد کا وہ فلسفہ ہے جس میں قتال جائز ہو جاتا ہے، کہ بھئی جب کوئی آدمی ہم سے لڑنے کے لیے آیا تو کیا میں بزدل بن کر کے بھاگ جاؤں؟ اگر میری ماں کے اوپر حملہ ہو، خدا نخواستہ میرے باپ پر حملہ ہو، میرے خاندان پر حملہ ہو، تو کیا میں کروں؟ میں بزدل بن جاؤں؟ تو میں دفاع کروں گا۔ مہاتما گاندھی نے بھی ایک بات کہی ہے، میرے ہاں مضمون تھا ان کا، انگریزی میں پڑھتا تھا انٹرمیڈیٹ میں، تو اس میں یہ تھا، یاد نہیں مجھے کہ وہ کون سا تھا، ان کی شاید بایوگرافی ہے، تو اس بایوگرافی میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بزدلی میں اور تشدد میں میرے سامنے آ جائے کہ یا تو میں طاقت کا استعمال کروں اور یا میں بزدل قرار پاؤں، تو پھر میں طاقت کا استعمال کروں گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عدم تشدد یا نان وائلنس کا مطلب نہیں کہ انسان بزدل ہو کر کے بیٹھ جائے، بلکہ دفاع کرے، اپنا دفاع کرے، اپنے اصولوں کا دفاع کرے، اپنا ڈیفنس کرے۔ تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قتال، غلطی سے لوگ جہاد سمجھتے ہیں قتال کو، یہ آپ کو بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکالنی ہے۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اس میں انتہائی کوشش کرنا، اور کس لیے؟ سیکریفائس کے لیے۔ یہ انتہائی کوشش کیا ہوگی؟ جب یہ انتہائی کوشش آپ تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انتہائی کوشش ہر راہ میں انسانوں کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو انسانی کوشش ہوگی، یہی جہاد ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انتہائی کوشش کا نام ہے، لوگوں کو تعلیم دینا، ان کو سمجھانا، ان کی ذہنی سطح کو، ان کی ذہنی اسٹیٹس کو اوپر لانا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ تمام چیزیں جہاد ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اس جنگ میں لڑے ہو، اس جنگ میں لڑے ہو، یہاں لڑے، یہ ان کا جہاد تھا۔ نہیں، حضرت علی علیہ السلام کا جہاد آپ دیکھیں تو راتوں میں جو وہ اپنے کھانے کا سامان لاد کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یہ بھی جہاد تھا، یہ پہنچانا۔ اماموں کا بھی طریقہ یہی تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کئی سو، 250 یا 300 گھروں میں روز رات میں جا کر کے کھانا پہنچا کے آتے تھے، جو غریب تھے، جو محتاج تھے، جو ریسپیکٹیبل لوگ تھے کہ دن میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو کھانا پہنچانا یہ جہاد تھا امام کا۔ یا اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا نا کہ تمام ریلیفز امیر المومنین نے لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے، جو لوگ اکانومک کرائمز کرتے تھے، جو لوگ اس طرح کے گناہ کرتے تھے کہ کسی یتیم کا مال کھا گئے، یہ کر گئے، تو ان کو کیا کریں؟ اگر ان کو مان لیجیے جیل وہ مار کے پھینک دیں اور پیٹیں یا یہ کریں، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے قید خانہ بنایا، یعنی جو پریزن بنانے والوں میں پہلے آدمی اسلامی تاریخ میں حضرت علی ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی پریزن نہیں ہوتا تھا، تو جو حاکم تھا یا تو اس کو پیٹ پاٹ کے ٹھیک کرے، یا کسی کے گھر ور میں رکھ دیا جاتا تھا اس کو فار دا ٹائم بینگ، یہ طریقہ تھا۔
مگر امیر المومنین نے ایک بنایا، بلکہ اس میں بھی ایک لطیفہ یہ تھا کہ پہلے شروع میں آپ نے بالکل جیسے وہ ٹٹر وٹر لگا کر کے لکڑی کے لگایا تو وہ قیدی بھی بھاگ گئے کسی دن توڑ کے، تو پھر آپ نے اینٹ پتھر سے مٹی سے بنایا قیدیوں کو، اس میں یہ لوگ رکھے جاتے تھے، مگر یہ نہیں، نماز کے وقت ان کو اجازت ہوتی تھی، ان کو لے کے جایا جاتا تھا مسجد میں کہ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد لوٹنے کے بعد حضرت علی کوشش کرتے تھے کہ روز ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، ان کو نصیحت کریں۔ اس میں آپ کو جب یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی درست ہو گیا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ چلا جائے، اور جو لوگ پیسے والے ہوتے تھے ان سے چارجز لیے جاتے تھے، کھانے کے، رہنے کے، پینے کے، یہ سب چارجز۔ جو غریب ہوتے تھے وہ پبلک ٹریجری سے ان کا پیمنٹ ہوا کرتا تھا، جو بیت المال کہلاتا تھا۔ یعنی مان لیجیے اگر 200 آدمی اس طرح کے سماج میں ہیں، معاشرے میں ہیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے امیر المومنین کوشش ہوتی تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ اور خراب ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، سماج کا حصہ بن جائیں۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد کے معنی یہ خالی نہیں ہوتے کہ تلوار چل جائے، انسانوں کو درست کر دینا۔ اگر آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں کہوں ریفارمیٹیو تھیوری آف پنشمنٹ ہے، جس کے اندر پنشمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے، مجرم ہے، اس کا ریفارم کیا جائے، سدھار کیا جائے۔ دنیا آج بات کر رہی ہے ریفارمیٹیو تھیوری آف پنشمنٹ کی، جو اسلام کا قائد ہے، امام ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ لگ بھگ 1440 میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہ 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے، یعنی 1403 سال پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے جو پرنسپل دیا تھا ریفارمیٹیو تھیوری کا، یہ تو جہاد کی کوئی ایک لائن نہیں ہے۔ علم کے میدان میں جہاد ہوگا، لوگوں کو ریلیف دینے کے میدان میں جہاد ہوگا، لوگوں کو سمجھانے کے میدان میں جہاد ہوگا، پریزرویشن آف ماحول میں جہاد ہوگا۔ جہاد کی یہ سب کوششیں ہیں، اور اگر اس میں انسان کو جان بھی دینی پڑ جائے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان دی، تو یہ بھی جہاد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاد کی جو آخری شکل ہے کہ یہ نہیں کہ اگر اس کو جان دینا پڑ جائے تو پھر بھاگنے لگے، نہیں، وہ اپنی جان ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دینے کو ہی سب سے بڑی بلندی اور کامیابی سمجھے۔ یہ فلسفہ جہاد ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو آپ سے ختم کرتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی محبت میں اور اہل بیت کی قیادت اور محبت میں کہ اس انسانی معاشرے کو کم سے کم نمونے کے طور پر اپنے جہاں تک ہمارا اثر پڑ سکتا ہے وہاں تک تو پیش کر دیں، تاکہ دنیا یہ دیکھ سکے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کلمہ نہ پڑھ رہے ہوں، مگر اگر اچھی باتوں کو وہ قبول کر رہے ہیں، نیک باتوں کو قبول کر رہے ہیں، اچھائی کو سماج کے لیے قبول کر رہے ہیں، تو یہ بھی کم نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔